बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वल नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 235। खिज़र व इलियास अलैहिस्सलाम के किस्से। किस्सा खिज़र अलैहिस्सलाम। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपनी किताब अल अजीज़ कुरान पाक की सूरत कैफ में खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके पहले सफ़र में खिज़र अलैहिस्सलाम मिले थे और इन्होंने इनसे कहा था कि इन्हें इल्म लदूनी से आगाही फरमाई, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनकी ये दरख्वास्त कबूल करके इन्हें अपने साथ सफ़र करने के लिए ये शर्त रखी थी कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो कुछ भी करें, मूसा अलैहिस्सलाम इनसे इसके बारे में ना कोई सवाल करें, ना इन्हें टोकें। और इसके बाद भी ये कहा था कि वो दर हकीकत सब्र नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी पहली शर्त कबूल करके इनसे वादा किया कि वो हर बात को देखकर सब्र करेंगे और किसी हैरत और इज़्तिराब का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस सफ़र में मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने की इजाज़त दे दी थी। खिज़र व मूसा अलैहिस्सलाम का ये किस्सा तौरात में भी काफ़ी सराहत के साथ आया है। खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम और उनकी नस्बो नामे के बारे में रावियों ने बाहम इख्तलाफ पाए जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और काबिल के भाई थे, जबकि कुछ दूसरे लोग इन्हें बनी इसराइल से और कुछ आले फिरौन से बताते हैं। और जिस तरह इनके नस्ब नामे के बारे में रावी ने बाम इख्तलाफ पाए जाते हैं, वैसे ही इनकी नबूवत और असर हाजिर तक इनके जिंदा रहने के बारे में भी इख्तलाफ है। अबू हातिम ने मुतअद्दिद हवालों से इनका नाम खिज़रून बताया है और ये भी बयान किया है कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इन्हीं को आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन के बारे में वसीयत की थी। इब्न इसहाक बयान करते हैं कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम ही थे जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन की वसीयत के अलावा इन्हें तूफान नूह की खबर दी थी, और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होकर तूफान से महफूज रहने वालों में से एक थे। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें ता क़यामत तो तवील उम्र की दुआ दी थी, इसलिए वो अब तक जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इब्न कतीबा ने अपनी किताब मुअर्रफ में वहाब बिन मंबा के हवाले से इनका नाम मलिया बताया है, जबकि इनका नाम एलिया बिन मलकान बिन फालिग बिन आमिर बिन सालिह बिन अरक़हशद बिन शाम बिन नूह भी बताया जाता है। जिन रावियों ने इन्हें फिरौन का बेटा बताया है, उनकी रवायात ज़ईफ ठहराई गई हैं। इब्न जरीर ने ये सही कहा है कि वो अफरून बिन असफियान के ज़माने से पहले थे और इसी ज़माने में इनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। इब्न जरीर का ये बयान इस रिवायत को मुस्तरद करता है कि वो बनी इसराइल में से और फिरौन के ज़माने ही में थे। तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वल नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वल नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 236। खिज़र व इलियास अलैहिस्सलाम के किस्से। किस्सा खिज़र अलैहिस्सलाम। बाद लोगों ने इनकी कुनियत अबू अल अब्बास और इनसे मिलती जुलती कोई दूसरी बताई है, लेकिन जाहिर है कि इनका लक़ब खज़रान सब पर हावी है। इनके नाम खिज़र की वजह तस्मीया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद हवालों के जरिया ये बताई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिज़र जिस सफ़ीद चिटाई फरवा पर बैठते थे, वो उनके अकब में सब्ज रंग की तरह चमकती थी, इसलिए खिज़र का नाम खज़र पड़ गया। अब्दुर रज़ाक ने इस हदीस की वजाहत करते हुए
فروا کے معنی سفید خشک چٹائی بتائے ہیں، جبکہ خطابی اور ابو عمر نے فروا کے معنی زمین کا وہ حصہ بتایا جسے پر گھاس نہ ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے جسم کے بال سبزی مائل تھے، جس کی وجہ سے انہیں خضر کہا جانے لگا تھا، جبکہ خطابی نے ان کے حسن سبزی ملاحت جو سبزی مائل تھی اور چہرے کی وجاہت کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا تھا۔ یہ بات اس روایت سے ملتی جلتی ہے جو صحیح بخاری میں پیش کی گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت کہ جب مصلی پر خضر علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جب مصلی پر خضر علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، وہ اگرچہ سفید تھا لیکن ان کی نماز کے دوران میں اس کا رنگ سبز ہو جاتا تھا۔ وہ حدیث غریب بتائی گئی ہے۔ جب تک حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض نبوت کا تعلق ہے، جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض نبوت کا تعلق ہے، اس کی کے ثبوت میں پہلی دلیل قرآن کی آیت شرفیہ سورۃ کاف آیت نمبر 65۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا، پیش کی جا سکتی ہے۔ جبکہ دوسری دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم سفر ہونے کے دوران میں ان سے جو باتیں ظہور میں آئیں اور ان پر ہر بار موسیٰ علیہ السلام کی حیرت ہوئی اور انہوں نے انہیں ٹوکا، لیکن آخر میں انہیں یہ راز بتایا کہ وہ سب باتیں انہوں نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے خدا کے حکم کے تحت کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعہ دیا تھا۔ یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ وحی کا مستحق نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس دلیل سے ان لوگوں کا بیان بھی غلط ثابت ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام کو ولی بتاتے ہیں، کیونکہ نبوت و ولایت بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ دوسرے ولی معصوم نہیں ہوتے، بلکہ ان میں شیوائی ہی صحیح غلطی کا امکان پایا جاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کوئی حکم نہیں دیتا۔ رہی وہ روایات جن میں سے ایک میں حدیث نبوی کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بصرے کے بازار میں ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، تو اس سے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ مانگا، لیکن اس کے بار بار اصرار اور اس کے یہ کہنے کے باوجود ان کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ان کے پیچھے لگا رہا تو انہوں نے اسے ایک طرف لے جا کر ایک بڑا پتھر اٹھانے کے لیے کہا۔ جب اس نے وہ پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے ایک خزانہ مدفن تھا۔ انہوں نے وہ خزانہ اس بھکاری کو دکھا کر یہ شرط رکھی کہ وہ اس میں سے ہر روز جب تک زندہ رہے حسب ضرورت کام میں لاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی جنازے کی نماز پڑھانے والے تھے کہ انہی دور سے ایک آواز سنائی دی کہ ابھی ٹھہر جائیے، چنانچہ جب تک وہ آواز دینے والا اس نماز میں شریک نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس شخص کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 237۔ ایک اور روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
جب دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کی میت پر افسردہ کھڑے تھے تو وہاں ایک شخص کی گرے و کنان دیکھا گیا۔ بعد میں کسی صحابی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ شخص خضر علیہ السلام تھے۔ یہ جملہ روایت مرسل اور ضعیف ٹھہرائی گئی ہیں۔ نیز خضر علیہ السلام کی خوارق العادات کے بارے میں جو روایات اب تک مشہور چلی آتی ہیں ان سب کو بھی غلط بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ سب کی سب غیر مستند ہیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ خضر علیہ السلام جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمسر تھے، لیکن ان کا زمانہ نبوت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، کیونکہ ان کے بعد یوشع اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک کوئی نبی نہیں ہوا۔ جہاں تک خضر علیہ السلام کی طویل العمری اور ان کی قیامت تک زندہ رہنے کا سوال ہے تو اس کے بارے میں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے تمام انبیاء مرسلین سے عہد لیا تھا کہ ان کے بعد جو نبی سب آخر میں مبعوث ہوگا ان پر اس کی اتباع لازم ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جیسا کہ حدیث اسراء میں آیا ہے کہ بیت المقدس میں جملہ انبیاء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ اس کے علاوہ عہد انبیاء کے تحت خضر علیہ السلام کو ان جملہ غزوات میں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، خصوصاً غزوہ بدر میں اگر وہ اس وقت زندہ تھے، شرکت کرنا اور آپ کی مدد کرنا چاہیے تھی، لیکن کسی حدیث یا روایت میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان غزوات میں آپ کی طرف سے شریک تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تمام معتبر و مستند راویوں متفق ہیں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روح زمین پر کسی انسان نے 100 سال سے زیادہ عمر نہیں پائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے زمانے تک خضر علیہ السلام بقید حیات نہیں تھے۔